اور اسی طرح اپنے باپ کے حق میں دعا کرنا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی ربنا اغفر لی ولوالدی ربنا اغفر لی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ایک اور مقام پر دعا سکھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، فوت شدگان کے حق میں دعا کرنا، اور باپ کے حق میں دعا کرو گے اللہ اس کو بھی قبول فرمائے گا، ماں کے حق میں کرو گے اس کو بھی قبول فرمائے گا، مومنوں کے حق میں دعا کرو گے ان کے حق میں بھی اللہ قبول فرمائے گا۔ اور ان کے ایصال ثواب کا بہترین ذریعہ بتا دیا کہ فوت شدگان کے حق میں دعا کیا کرو، اللہ کے حضور ان کے لیے التجا کیا کرو، ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اور فوت شدگان کے لیے بھی دعا کیا کر، اور جو زندہ اور حیات ہیں ان کے لیے بھی دعا کیا کر۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ نے دعا کے الفاظ بھی خود بتا دیے، فرمایا کہ ان الفاظ کے ساتھ دعا کیا کرو، فوت شدگان کے حق میں دعا مانگو گے اللہ کی رحمت جوش میں آ کے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گی، اور تمہاری دعا ان کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بن جائے گی۔ ایصال ثواب کا ذریعہ دعا ہے، مگر بیٹے کو کہو کہ دعا کرے اپنے باپ، سب سے اچھا طریقہ ہے باپ کا جنازہ اس کا بیٹا پڑھائے، لیکن بیٹے کو جنازہ کیا سبحانک اللہ نہیں سیدھی آتی، مولوی کے محتاج ہیں ہم یہاں پر بھی۔ باپ کا جنازہ جتنی درد دل کے ساتھ بیٹا اپنے باپ کے حق میں دعا مانگے گا، اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہم اغفر لی والدی، اللہم اغفر للوالدی، اللہم ارحم والدی، اللہم اغفر والدی۔ اور جس تڑپ اور لگن کے ساتھ بیٹا دعا مانگ سکتا ہے، اللہ کی قسم محلے کا مولوی اتنے درد کے ساتھ دعا نہیں مانگ سکتا۔ یہ بیٹا اگر دعا مانگنے والا ہو، اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ وادخلہ الجنۃ الفردوس وادخلہ الجنۃ مع الابرار وادخلہ الجنۃ بغیر حساب۔ جب ان الفاظ کے ساتھ بیٹا درد دل کے ساتھ باپ کے حق میں دعا کر رہا ہوگا، اللہ کی قسم یہ بہترین ایصال ثواب کا ذریعہ ہے۔ آج ہم ان ذریعوں کو بھول چکے ہیں، ہم نے وہ کام شروع کر دیے جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے دین اسلام کے ساتھ، اور ہم نے سمجھا کہ بس انہی کے اندر نجات ہے۔ دعا کرنا